بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن بس بیٹھ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب سید مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ سندھ، محترم جناب سید خورشید شاہ صاحب منسٹر واٹر ریسورسز، محترم جناب مولانا اسد صاحب وزیر مواصلات، محترم جناب منسٹر آئی ٹی امین الحق صاحب، محترم جناب پروفیسر چودھری احسن اقبال صاحب وزیر پلاننگ، اور محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ صوبائی وزراء کرام، ممبران قومی صوبائی اسمبلی اور سینٹ، سکر کے میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. آج انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ وہ منصوبہ جو ایک طویل تاخیر کا شکار رہا، اس کی وجوہات میں جانا ضروری بھی ہے، لیکن یہ موقع نہیں، وگرنہ رنگ میں بھنگ پڑ جائے گی. تو آج چوہے صاحب آپ کا میں نام نہ لے سکا، معافی چاہتا ہوں. تو آج یہ منصوبہ سکر حیدرآباد موٹر وے M6 کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ ہماری مخلوط حکومت کے حصے میں یہ ذمہ داری آئی ہے کہ اس منصوبے کی آج نہ صرف سنگ بنیاد بلکہ 30 ماہ میں انشاءاللہ یہ منصوبہ مکمل ہو کر پاکستان کے عوام کو، سندھ کے عوام کو، سکر، کراچی، حیدرآباد، یعنی چاہے وہ مسافر ہیں یا ٹرانسپورٹ ہے، بے پناہ اس کا فائدہ حاصل ہوگا. اس کے لیے میں جناب مولانا اسد الرحمان صاحب کو، جناب وزیر اعلیٰ سندھ جناب شاہ صاحب کا، منسٹر پلاننگ جناب احسن اقبال صاحب کا، اور تمام متعلقہ اداروں کا NHA اور جتنے بھی درجہ بدرجہ جو ادارے اس میں شامل ہیں، ان سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی مشترکہ کاوشوں سے آج یہ دن دیکھنا نصیب ہوا ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ موٹر وے کا حصہ اسی کوالٹی کا ہوگا جو کہ پاکستان کے باقی حصوں میں موٹر وے بنی ہے. اس سے زیادہ تو قبول ہوگا مجھے، اس سے کم قبول بالکل نہیں ہوگا. اور اس کے لیے مولانا اسد صاحب مجھے پورا یقین ہے کہ وہ پوری تندہی سے اپنی تمام قوتیں بروئے کار لائیں گے، اور ساتھ ساتھ وہ باقاعدہ اس کے لیے وہ دعا بھی کریں گے. اور کیپٹن آغا صاحب کو بھی
میری یہی گزارش ہے کہ اس کے لیے پوری کوشش کے ساتھ ہائیسٹ کوالٹی کی یہ موٹر وے بننی چاہیے. اس طریقے سے شمال سے جنوب یہ پاکستان کی موٹر وے مکمل ہو جائے گی. اور میں شاہ صاحب کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ بھی اس موٹر وے کی تکمیل کے اوپر پوری نظر رکھیں. جس طرح آپ نے پورا ہاتھ بٹایا ہے اسی طریقے سے یہ ہماری ایک جوائنٹ ایفرٹ سے یہ انشاءاللہ اس کوالٹی کو اور کمپلیشن پیریڈ کو ہم انشاءاللہ حاصل کر لیں گے. یہ موٹر وے کا یہ جو حصہ ہے سیگمنٹ سکھر اور حیدرآباد، یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے اس کو اچیو کیا جا رہا ہے. باقی جو حصے ہیں وہ سب کے سب وہ یا تو وہ لونز ہیں، جی ٹو جی ہیں، لیکن اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے اس کو اکمپلش کیا جائے گا. یہ 306 کلومیٹر ہے. 306 کلومیٹر ہے جی جی اور 307 ارب روپے کی لاگت سے یہ مکمل ہوگا. اور جس طرح میں نے کہا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یعنی پرائیویٹ سیکٹر وہ اس کو اپنے ذرائع سے مکمل کرے گا. گورنمنٹ آف پاکستان کا جو اس میں وہ چپ ان کرے گا 7 ارب یا 8 ارب روپے 9 ارب روپے جو وی اے جی جو ہے. لیکن اس کے بعد جب یہ مکمل ہوگا تو وہ کمپنی باقاعدہ پروفٹس میں حصے دار ہوگی. اپنی جو اس کی کاسٹ ہے وہ اس سے نہ صرف کاسٹ وہ ریکور کرے گی بلکہ منافع حاصل کرے گی. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب منسٹر آف پلاننگ کو آگے بڑھنا چاہیے اور پاکستان میں اس بنیاد پر ٹرپل پی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بنیاد پر جو اہم منصوبے ہیں ان کی پلاننگ کریں تاکہ اس ملک میں اس ماڈل کو فروغ ملے. میں یہاں پر جناب مراد علی شاہ صاحب کو مبارکباد دیے بغیر بات مکمل نہیں ہوگی کہ انہوں نے اپنے صوبے میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کو فروغ دینے کے لیے بڑی خاطر خواہ انہوں نے کاوشیں کی ہیں. اور اب وفاق کو چاہیے کہ پورے پاکستان میں جس طرح یہ منصوبہ کنسیو کیا گیا ہے اسی طریقے سے ہم باقی جگہوں پر بلوچستان میں، کے پی میں، پنجاب میں اور جگہوں پر یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو فروغ دیں کہ یہی وہ طریقہ ہے جس سے کہ ہم ترقی اور خوشحالی کے منصوبوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں. سعید خورشید شاہ صاحب میرے بزرگ ہیں، بھائی ہیں اور ہمیں ان کے انتہائی قابل احترام شخصیت ہیں ہم سب کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. یہ پچھلے کچھ عرصے سے یہ علیل ہیں. آپ سب سے ہم اپنی درخواست ہے کہ ان کی صحت کے لیے آپ دعا فرمائیں. ہمارا احساسہ ہے، سندھ کی شان ہے. تو شاہ صاحب نے جو فرمایا سکھر روڑی جو پل کے حوالے سے جو بات کی ہے تو یہ میاں نواز شریف صاحب کے زمانے کا شاہ صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے اس کا اعلان کیا تھا. تو میں آج شاہ صاحب اس کی تکمیل کا اعلان کرتا ہوں انشاءاللہ. اس کو ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان کے اندر موٹر ویز کی بنیاد میاں محمد نواز شریف نے رکھی اور اس کے معمار میاں محمد نواز شریف ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اور طرح ملی ہے اور اس میں ہمیں مزید اس میں ہمیں
بڑھوتری لانی ہے، اور میں 100% متفق ہوں کہ بلوچستان سے اپ کنٹری جو روڈ کنیکٹیوٹی ہے وہ موٹر وے کے ذریعے ہمیں اس میں بڑی تیزی سے کام کرنے چاہیے، اور احسن اقبال صاحب اور اسد الرحمان صاحب اس میں آپ فی الفور اس کو ٹیک اپ کریں، کیونکہ بلوچستان پاکستان کا ایک بہت اہم صوبہ ہے۔ بلوچستان کی ترقی کے بغیر پاکستان کی ترقی نامکمل ہے، اس لیے ہمیں اس صوبے کو آگے بڑھانے کے لیے اب دیکھیں کہ گوادر پورٹ ہے، گندم آ رہی ہے باہر سے، ملین آف ٹن ہم امپورٹ کر رہے ہیں، تو میں نے کہا بھائی گوادر پورٹ کو بھی ہمیں اس کو آپریشن کرنا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے۔ نہیں جی وہ خرچہ پڑے گا، کس بات کا خرچہ پڑے گا کہ جی جو ان لینڈ جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کا ہمیں ایڈیشنل خرچہ پڑے گا اگر ہم گوادر سے لے کے جائیں گے اپ کنٹری۔ میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ بھئی جو سندھ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اور جو ملکہ علاقے ان کی ریکوائرمنٹس ہیں، وہ جہاز کراچی آئیں اور کراچی سے وہ گندم جو ہے صوبہ سندھ اور آگے جو ملکہ علاقے ان کو دی جائے۔ تو جو اپ کنٹری پنجاب دوسرے علاقے ہیں ان کو گوادر سے اگر ہم لے کے جائیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا، گوادر پورٹ آپریشن ہوگی، اور وہ پھر ہم آہستہ آہستہ یہ رواج پڑے گا۔ نہیں جی ہمیں ان لینڈ جو فریٹ کاسٹ بڑھ جائے گی۔ میں نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اسی بہانے اسی بنیاد پر ہم گوادر پورٹ کو ہمیشہ کے لیے اس کو ہم دھتکار دیں گے، جہاں پر اربوں ڈالر خرچ ہوئے ہیں اس کو ہم ختم کر دیں گے؟ یہ ہے وہ بنیاد جو کہ پاکستان کے بعض صوبوں کے جو علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کی گلے اور شکایات کی یہ بنیاد ہے کہ افسر شاہی کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ جناب ان صوبوں کو بھی ہم نے ترقی کی دوڑ میں آگے لے کے چلنا ہے، شامل کرنا ہے، کہ اس بہانے کہ جناب ان لینڈ فریٹ کاسٹ بڑھے گی۔ میں نے کہا میں جانتا ہوں وہ جو کارٹل جو ہیں جو نہیں چاہتے کہ گوادر پورٹ ترقی کرے، یہ ان کے پیچھے ان کی کرشمہ سازی ہے، میں یہ چیز نہیں ہونے دوں گا۔ اور پھر میں نے ان کو بتایا، یہاں پر میرے جو معزز وزراء اور اسپیشل اسسٹنٹ تشریف فرما ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم نے جو بعض گندم کی جو سودے کیے تھے اس میں متعلقہ جو وزیر ہمارے کامرس ہیں جناب سید نوید قمر اور ان کے جو سٹاف ہے پھر فوڈ سیکورٹی کے، انہوں نے مل کر بڑے محنت سے گندم کی اپنا جو کم سے کم قیمتیں لیں، لیکن سب سے کم بولی دینے والے سے بھی پر ہم نے ان سے مزید قیمت کم کرائی، جو کہ قانون جس کی کوئی ہمیں پابندی نہیں کرتا، وہ ہم نے چند ارب روپے ہم نے بچائے۔ میں نے کہا چلو اگر تمہیں تکلیف ہے کہ گوادر سے ان لینڈ کاسٹ بڑھ جائے گی تو یہ جو ہم نے بچت کی تھی سمجھ لو کہ یہ بچت وہاں پر استعمال ہو جائے گی۔ خدا را جانو کہ پاکستان کی بنیاد ہے ان اکائیوں کے اوپر، جس میں سندھ ہے، بلوچستان ہے، کے پی ہے، پنجاب ہے اور شمالی علاقہ جات اور آزاد کشمیر۔ اگر ہم نے ان کو ترقی کی دوڑ میں شامل نہ کیا اور آنے بہانے ان کو پیچھے رکھا تو پھر قائد کا پاکستان کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ اس لیے میں آج یہاں پر میران کی وادیوں میں اور جو یہاں پر الحمدللہ یہ سندھ کی وادی جہاں پر بہت یہ پیروں اور فقیروں کی یہ وادی ہے، میدان ہے، میں یہاں پر یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ بطور وزیر اعظم پاکستان میرے نزدیک پاکستان کی ترقی وہی ہوگی جو محروم علاقوں کو آگے لے کے چلے گی۔ تو اس میں بلوچستان جو ہے وہ سر فہرست ہے، سندھ کے علاقے ہیں اور کے پی کے علاقے ہیں اور پنجاب کے علاقے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو کنسیشنر جو بتائے تھے جن کے نام میسز ٹیکنو سی ایم سی ہے، میری مولانا اسد صاحب سے اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کے اوپر
पूरा इनको इनकरेज करें, पूरी इनकी मदद करें, लेकिन क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। मैं जो मेरी आदत है उसको अच्छी आदत समझ लें, बुरी आदत समझ लें, या मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ कि मैं अचानक पहुँच जाता हूँ और क्वालिटी देखता हूँ, वो होगा। शाह साहब को लूँगा साथ और जाके ये क्वालिटी चेक करेंगे ताकि उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो शाबाश देंगे, क्वालिटी अगर ख़राब हुई तो वहीं पर थानेदार को बुलाकर वहीं बिठा देंगे उनको, कोई उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। मैं आखिर में आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। शाह साहब, आपने फ्लड्स की बात की है, दादू के इलाके में भी पानी खड़ा है, कंबर शहजाद कोट में भी पानी खड़ा है। मैं यकीनन शाह साहब ने, इनकी हुकूमत ने, जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने, जरदारी साहब की लीडरशिप में सैलाब में इन्होंने बेपनाह काम किया है, मगर अभी भी बेपनाह काम बाकी रहता है। बेपनाह फंड्स हमने दिए हैं, खर्च किए हैं, लेकिन अभी भी लाखों लोग जो हैं वो बेसरोसामा हैं। उनको आज सर्दी ने आ घेरा है, वो सर्दी में ठिठुर रहे हैं। जी बदीन, बिल्कुल भाई, जब मैंने दादू की बात की तो बाकी इलाके में जहाँ पानी खड़ा, आपकी बात मान लेते हैं साईं। साईं, और भाई बैठ जाए साईं, तमाम मानी मानी खाधो हुआ तो बस ठीक, सुठो खाधो मानी, सुठो खाधो ना, बस ठीक। तो मैं, और भाई बैठ जाओ। तो इंशाअल्लाह मैं यहाँ पर शाह साहब के साथ नेक्स्ट वीक हम जाएंगे इन इलाकों में, और सैलाब ज़दगान के लिए जो कुछ भी मज़ीद हुआ हम करेंगे। बहुत मुश्किलात हैं, बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन हम अपने इन भाइयों और बहनों को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, और जो कुछ हमारे बस में हुआ अल्लाह ताला के फज़ल व करम से इंशाअल्लाह हम इनकी खिदमत में हाज़िर करेंगे, चाहे वो इनके घरों की तामीर है या दूसरे इनके जो मामलात हैं। हम इंशाअल्लाह आखिरी जो हमारे पास वसाइल के पैसे हैं वो इनके हम कदमों में निछावर करेंगे। अल्लाह ताला से हम सब दस्त बदुआ हैं कि पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाले, और हम मिलकर पाकिस्तान की इस कश्ती को हम बड़ी तेज़ी के साथ उसको हम किनारे पे लगाएंगे, खुशहाली और तरक्की के किनारे पे। पाकिस्तान अल्लाह ताला की अमानत है, हम इसको अमीन बनकर इसकी खिदमत करेंगे। पाकिस्तान, कायद आज़म